ساتھ دو، آؤ سب کے سب یہاں۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ وقال تعالی اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سب سے پہلے تو میں تحفظ دین چینل کے ذمہ داروں کو اس بات پر مبارکباد دیتا ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک بہت اہم موضوع پر سلسلے وار علماء کرام کے بیانات اور خطبات کا یہ مبارک سلسلہ جاری کیا۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ لاکھوں بندوں، اللہ کے بندوں اور بندیوں نے اس سے فائدہ اٹھایا ہوگا اور آئندہ بھی اس سے فائدہ اٹھانے کا سلسلہ جاری رہے گا۔ آج کے اس اختتامی اجلاس میں یا اس اختتامی نشست میں میں اس بات کی ضرورت تو محسوس نہیں کرتا کہ ختم نبوت کے بارے میں کوئی تفصیلی گفتگو کروں۔ مجھے یقین ہے کہ اس پوری مدت میں مختلف علماء کرام کی زبان سے اس موضوع پر سیر حاصل گفتگو آپ سن چکے ہیں، اس پر روشنی ڈالی جا چکی ہے، اس کی اہمیت کا احساس آپ کو ہو چکا ہوگا اور اس کے دلائل قرآن و حدیث سے جو بے شمار ہیں وہ آپ کے علم میں آ چکے ہوں گے۔ میں بہت ہی سیدھی اور عام فہم زبان میں بالکل کامن سینس اور عقل عام کو مخاطب کرتے ہوئے ایک دو باتیں بس مختصراً عرض کروں گا۔ شاید آپ نے سنا ہو کہ جو لوگ رحمت دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت کے سلسلے کے مکمل ہو جانے اور ختم ہو جانے کے سلسلے میں کچھ شبہات پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ختم نبوت کا انکار کرتے ہیں، وہ قرآن کے الفاظ لفظ خاتم النبیین کے کچھ دوسرے قسم کے معنی بیان کر کے ذہنوں میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ایسا تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں بھولے بھالے کم علم عوام کو کہ خاتم النبیین کے یہ معنی نہیں ہوتے کہ نبوت ان کے اوپر مکمل کر دی گئی، اور وہ بہت ہی عجیب و غریب بات کہتے ہیں عوام کی جہالت سے فائدہ اٹھا کر کہ اگر ختم کر دینے والا مفہوم ہوتا، اللہ کا مراد ہوتی تو خاتم کہتے۔ یہ خاتم کیوں کہا؟ خاتم تو انگوٹھی کو کہتے ہیں، مہر کو کہتے ہیں، اس میں تو دوسرے اور معنی کا امکان موجود ہے۔ تو اتنے اہم مضمون کو بیان کرنے کے لیے وہ لفظ بیان کرنا زیادہ مناسب تھا جس میں دوسرے مفہوم کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یا اس لفظ کا استعمال زیادہ مناسب تھا
جس میں دوسرے معانی کی بھی گنجائش ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جو لوگ عربی زبان نہیں جانتے اور عربی کے زبر زیر کے فرق سے جو غضب کا فرق ایک ہی لفظ کے مفہوم میں پیدا ہو جاتا ہے، ان نزاکتوں اور وسعتوں کو نہیں جانتے، ان کے سامنے اس طرح کی بات کرنے سے ان لوگوں کو یہ تجربہ ہوتا ہے، امید ہوتی ہے کہ لوگ بہکاوے میں آ جائیں گے۔ عربی زبان عجیب و غریب زبان ہے۔ زبر زیر کے بدل جانے سے معنی کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں، وزن کے اور صیغے کے بدل جانے سے معنی بدل جاتے ہیں۔ اب خاتم کے معنی ہیں ختم کرنے والا، مکمل کرنے والا، لیکن تمام دنیا کے عربی زبان کے ماہرین کا اس پر اتفاق ہے کہ اگر آپ کو ختم کرنے اور مکمل کرنے اور بند کر دینے اور سیل بمہر کر دینے کا مفہوم ادا کرنا ہے تو آپ لفظ خاتم اگر بولیں گے تو ختم کے معنی میں اس میں وہ طاقت پیدا ہو جائے گی جو خاتم سے ادا نہیں ہو سکتی۔ سیل جو لگائی جاتی ہے وہ اس بات کا اعلان ہوتا ہے کہ بس اب اس میں کوئی ایک حرف کا اضافہ، کوئی نقطے اور کامے کا اضافہ نہیں کیا جا سکتا، اس سے پہلے سیل نہیں لگائی جا سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو بہت ہی زیادہ آخری طاقتور لفظ ہو سکتا تھا عربی زبان کا، مکمل کر دینے، ختم کر دینے، بند کر دینے، مہر لگا دینے اور سیل لگا دینے کے مفہوم کو ادا کرنے والا وہ لفظ استعمال فرمایا ہے۔ اور کیا ختم نبوت کا عقیدہ صرف اسی لفظ قرآنی سے ثابت ہوتا ہے؟ اصل میں بیک گراؤنڈ میں ایک بہت بڑی گمراہی چھپی ہوئی ہوتی ہے، انکار حدیث کی۔ اور آج کل کا سو کالڈ پڑھا لکھا طبقہ اس پروپیگنڈے سے بڑی جلدی متاثر ہوتا ہے کہ بھئی ہم تو قرآن کو مانتے ہیں۔ یعنی کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب آپ یہ لفظ بولتے ہیں کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں تو آپ ہم کو اجازت دیتے ہیں کہ ہم اس کا مفہوم یہ لیں کہ آپ یہ بھی کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم محمد رسول اللہ کو نہیں مانتے؟ ہو سکتا ہے کہ آپ کہنا یہ چاہتے ہوں لیکن کہنے کی ابھی ہمت نہ کر پا رہے ہو۔ گستاخی معاف۔ میرے جو اس قسم کے سینکڑوں ہزاروں لوگوں سے، اس مریض ذہنیت کے لوگوں سے گفتگو ہوئی ہے، تو میں نے ان کے اس اندر کے چور کو گفتگو کے ابتدا میں پکڑنے کی کوشش کی کہ پہلے یہ بتائیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کے خیالات کیا ہیں۔ قرآن کافی ہے، اس بارے میں گفتگو میں کروں گا اور ضرور کروں گا، لیکن میں تھوڑی دیر کے بعد کروں گا۔ پہلے میں آپ سے سننا چاہتا ہوں کہ محمد رسول اللہ کی شخصیت کے بارے میں آپ کے خیالات کیا ہیں۔ تو تھوڑی ہی دیر میں ان کے اندر کے روگ سامنے آ جاتا تھا۔ سیدھی سی بات ہے کہ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول بنا کر بھیجے گئے تھے تو اللہ نے اس کا انتظام بھی ضرور فرمایا ہوگا کہ ان کے ارشادات، ان کی احادیث، ان کا اسوہ، ان کی سیرت، ان کی نصیحتیں محفوظ رہیں۔ اب محفوظ رہنے کا اللہ تعالیٰ نے انتظام فرمایا، مگر دیکھیں کمال کا فرق کیا ہے۔ ایک ہے قرآن کی حفاظت کا درجہ، ایک ہے سنت نبوی کی حفاظت کا درجہ۔ جو فرق اللہ اور اس کے رسول کے مقام میں ہے، وہی فرق کتاب اللہ کی حفاظت اور سنت نبوی کی حفاظت میں ہے۔ کاش کہ گفتگو بہت تفصیل سے اس موضوع پر کی جائے۔ رسول اللہ کی احادیث قرآن کی آیات کی طرح اگر محفوظ ہوتی
تو یہ تو نبوت اور الوہیت کے درمیان کا جو فرق اور تفاوت تھا یہ اس کو ختم کر دینے کے مترادف ہوتا، اور یہاں سے شرک کا ایک نیا باب شروع ہوتا جس کو مٹانے کے لیے آئے تھے محمد رسول اللہ۔ تو اللہ نے کمال پلاننگ اور منصوبہ بندی کے ساتھ حفاظت تو فرمائی اللہ کے رسول کی زبان سے نکلے ہوئے ایک ایک لفظ کی، ایک ایک ادا کی، لیکن فرق رکھا، اور وہ فرق 15-20 سال مدرسے میں پڑھنے والا طالب علم اور 50-60 سال قرآن و سنت کے علوم کو پڑھانے والا طالب علم اللہ کا شکر ہے اچھی طرح سمجھتا ہے۔ اسے جہاں اس میں کوئی شک نہیں ہوتا کہ اللہ کے رسول کی سیرت محفوظ ہے، ایک ایک ادا محفوظ ہے۔ اگر آپ نے نماز میں رکوع سے پہلے ہاتھ اٹھائے تو یہ ادا بھی محفوظ ہے، اور امت میں کروڑوں غلامان مصطفیٰ اس ادا کو زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ اور اگر آپ نے رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد ہاتھ نہیں اٹھائے تو یہ ادا بھی محفوظ ہے، اور کروڑوں غلامان مصطفیٰ اس ادا کو بھی محفوظ رکھے ہوئے ہیں۔ اگر اقامت اس طرح کہی گئی کہ اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، کلمہ شہادتین کو ایک ایک بار ادا کیا گیا، تو اگر اس طرح پر ادا کی گئی اللہ کے رسول کے پیچھے تو یہ ادا بھی محفوظ ہے، اور کروڑوں نمازی باجماعت نماز پڑھتے وقت اسی طرح اقامت کہتے ہیں۔ اور اگر آپ کے پیچھے صحابہ کرام نے اس طرح اقامت کہی کہ 2 دفعہ کہا اللہ اکبر، پھر کہا اللہ اکبر، پھر 2 بار کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، پھر 2 بار کہا اشہد ان محمد الرسول اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ، جیسے عام طور پر ہمارے ملک میں کہی جاتی ہے، تو اس ادا کو بھی محفوظ رکھا۔ اور میں کتنی مثالیں دوں، وضو سے پہلے وضو کے درمیان مسواک، یہ بھی اللہ کی سنت، اور نماز سے پہلے مسواک بغیر وضو کے، یہ بھی اللہ کے رسول کی سنت، دونوں زندہ ہیں۔ تو عجیب حفاظت ہوئی ہے، کیا بتائیں۔ میں سخت لفظ ذرا استعمال کرنے سے گریز کرتا ہوں۔ جن لوگوں نے ایک دن کسی دینی تعلیم حاصل نہ کی ہو وہ نازک ترین موضوعات پر بولنے کی ہمت کرتے ہیں۔ ذرا وہ عدالت میں جا کر کھڑے ہو کر بحث کرنے کی جسارت کریں۔ میرا خیال میں شاید ان کو اسی وقت جیل بھیج دیا جائے گا کہ قانون سے واقفیت نہیں ہے اور آپ آ کر بحث کر رہے ہیں، آپ نے قانون پڑھا نہیں ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، نوجوانوں، دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دینی حقیقتیں امت کو ملی ہیں، ان میں ایک حقیقت اس طرح بھی ملی ہے کہ کبھی کسی کو کوئی شک ہو ہی نہیں سکتا اس بارے میں کہ اللہ کے رسول سے امت کو یہ دینی حقیقت ملی، توحید کی حقیقت ملی، رسالت کی حقیقت ملی، نماز اپنے پوری تفصیلات کے ساتھ ملی، زکوٰۃ اپنی پوری تفصیلی احکام کے ساتھ ملی۔ کہاں ہے تفصیلی احکام نماز و زکوٰۃ کے قرآن میں؟ روزے کے تفصیلی احکام ملے، حج کے تفصیلی احکام ملے، تو حج کے تفصیلی احکام قرآن میں کہاں ہیں؟ کیوں اللہ کے رسول نے کہا کہ خذوا عنی مناسککم، مجھ سے سیکھو حج کے اعمال؟ کیوں آپ نے فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی، جس طرح میں نماز پڑھتا ہوا تم مجھے دیکھو ویسے نماز پڑھو۔ آپ کے ذریعے جو دینی حقیقتیں ملی، آخرت کی، قیامت کی، تقدیر کی، ایمان بالملائکہ کی، آپ کے ذریعے جو حقیقتیں ملی اعمال کی، احکام کی، اور ایسی ملی کہ پوری امت تواتر کے ساتھ ان کی قائل رہی۔ انہی حقیقتوں میں سے ایک حقیقت یہ بھی ملی کہ آپ کی زبان سے بھی اور طرز عمل سے بھی کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ بھی اسی طرح کی تواتر کے ساتھ ملی۔ بلکہ میں تو حکمت کہتا ہوں کہ حضور کی زندگی میں ایک جھوٹا مدعی نبوت کھڑا ہو گیا۔ کیوں کھڑا ہونے دیا اللہ نے اس کو؟ اس لیے کہ حضور کی زندگی میں ایک مدعی نبوت کھڑا ہوا
تو دنیا کو دکھانا تھا کہ محمد رسول اللہ اس کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں۔ تو آپ نے اس سے جنگ کرنے کا حکم دیا، اور سب سے سخت لڑائی صحابہ کرام نے خلیفہ راشد تھے جناب ابوبکر صدیق کے دور میں اسی جھوٹے مدعی نبوت سے لڑی۔ یہ یہودی نہیں تھا، یہ عیسائی نہیں تھا، یہ ایمان لا چکا تھا، اور اس کے ہاں اذان بھی ہوتی تھی، نماز بھی ہوتی تھی۔ اذان میں یہ کہلواتا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ، لیکن زبردست لڑائی کر کے اس کو کافر کردار تک پہنچایا گیا۔ یہ اس بات کا عملی اعلان کروا دیا اللہ نے کہ محمد کے بعد جو شخص بھی نبوت کا دعویٰ کرے اس کے ساتھ مسلح طور پر اس کو ختم کرو، وہ مرتد ہے، وہ صرف کافر نہیں ہے، وہ مرتد ہے۔ اور کافر اور مرتد میں بہت فرق ہوتا ہے۔ ہر کافر باغی نہیں قرار دیا جاتا، لیکن ہر مرتد باغی قرار دیا جاتا ہے۔ اور ساری دنیا کے حکومتیں بغاوت کرنے والے کے ساتھ جو سلوک کرتی ہیں اس کے بارے میں مجھے کچھ دو جملے بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حکومت کے کسی قانون کو توڑ دے آدمی تو باغی نہیں قرار پاتا، وہ ایک کرمنل قرار پاتا ہے۔ لیکن اگر بغاوت کا اعلان کر دے، چاہے اس نے عملاً نہ چوری کی ہو نہ ڈاکہ ڈالا ہو، تو اس کو تو پھر بدترین دشمن قرار دے کر اس کے ساتھ وہ معاملہ کیا جاتا ہے۔ اور اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک پوری امت کا اس پر اتفاق رہا ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، اور جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ یقیناً جھوٹا ہے۔ اس لیے ختم نبوت کا عقیدہ بھی انہی عقیدوں میں سے ہے، انہی دینی حقیقتوں میں سے ایک ہے جو اس قدر ناقابل تردید ذریعے سے مسلسل ہم تک پہنچے ہیں، ان تک پہنچی ہیں، جس کو تواتر کہتے ہیں۔ اور ان پر ایمان رکھنا، ان کو نہ جھٹلانا، یہ مسلمان ہونے اور رہنے کے لیے ضروری ہے۔ اگر ان کا انکار کیا گیا، اس طرح کی کسی بھی حقیقت کا انکار کیا گیا، یا اس کا مطلب کوئی اور بیان کرنے کی کوشش کی گئی جو صدیوں سے امت مطلب سمجھی ہے، اس کے علاوہ کوئی مطلب بیان کیا گیا، تو یہ بھی یقینی طور پر کفر ہے۔ کوئی کہے میں مانتا تو ہوں کہ لا الہ الا اللہ، بالکل میرا ایمان ہے اس کلمے پر، لیکن اصل میں اس کا مطلب وہ تھوڑی ہے جو عام مسلمان سمجھتے ہیں۔ وہ تو اللہ میں ہوں، تو لا الہ الا انا اس کا مطلب یہ ہے، یا لا الہ الا حضرت علی اللہ تھے، اللہ تعالیٰ حلول کر گئے تھے حضرت علی میں، لہذا یہ بات علی کے بارے میں کہی گئی ہے۔ اب کوئی کہے کہ صاحب یہ کلمے کو مانتا تو ہے، اب اسے کافر کیسے کہہ سکتے ہیں؟ عزیزوں، کسی لفظ کا جو مفہوم لفظ ہی متواتر نہیں ہے، اس کا معنی اور مفہوم بھی متواتر ہوتے ہیں۔ کوئی کہے کہ میں مانتا ہوں کہ 5 وقت کی نماز فرض ہے، مگر جو عام مسلمان جس طرح نماز پڑھتے ہیں اس طرح تھوڑی نماز کو میں مانتا ہوں۔ وہ تو دل کا اللہ تعالیٰ سے ایک تعلق ہے جس کو کہا گیا ہے۔ تو یقینی طور پر یہ شخص بھی کافر مانا جائے گا، صرف گمراہ نہیں مانا جائے گا۔ میری بات پر دھیان دیجیے۔ حقائق اور ان کے مفاہیم، حقائق اور ان کے معانی، یہ ان کا اسی طور پر ماننا ضروری ہے، ورنہ ایسی انارکی پھیلے گی کہ ہر تیسرا آدمی کوئی مطلب نکال لے گا۔ میں مانتا ہوں کہ زکوٰۃ فرض ہے، مگر زکوٰۃ کا وہ مطلب تو نہیں ہے جو عام مسلمان سمجھتے ہیں۔ میں مانتا ہوں کہ حج فرض ہے، مگر وہ مطلب تو نہیں ہے۔ یہ جو عام مسلمان کہہ کر جس طرح کچھ خاص مسلمان وہ اپنے لیے ایک الگ اسپیس بنانا چاہتے ہیں، اسی کو سمجھیے یہ ہے بہت بڑی شیطانی سازش۔ یہ نظم ملت کے خلاف بغاوت ہے، اور ایک مسلسل چلے آنے والے نظام کو درہم برہم کرنے کی خطرناک ترین شیطانی چال ہے۔ اب
آگے میں ایک بات ذرا اور عرض کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ باتیں تو اکثر شاید آپ کے سامنے آ چکی ہوں۔ ایک سوال اٹھایا جاتا ہے کہ نبوت و رسالت نعمت ہے کہ نہیں؟ کہا جاتا ہے کہ آپ لوگ تو کہتے ہیں کہ نبوت و رسالت سے بڑھ کر تو اس دنیا میں کوئی نعمت ہی نہیں، تو اتنی بڑی نعمت کو آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کی پیداوار روک دی، چاول گیہوں سب پیدا ہو رہا ہے، ہوا چل رہی ہے، روشنی بھیجی جا رہی ہے، اور نبوت جیسا سرچشمہ ہدایت بننے والا انسٹیٹیوشن وہ اللہ نے بند کر دیا۔ اب ہماری جو سمجھ کی حالت ہے وہ یہ ہے کہ آپ کتنی بھی احمقانہ بات کرو، مجمع انشاءاللہ اتنا کم سمجھ ملتا ہے کہ وہ بھی جھومنے لگتا ہے کہ بھئی ہاں یہ بات تو صحیح ہے، گمراہی اتنی پھیل رہی ہے، نبی کی ضرورت ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی آنا بند ہو گئے۔ اب ذرا غور کیجیے گا کہ نبوت کے سلسلے کا جاری رہنا بڑی نعمت ہے یا نبوت کے سلسلے کا مکمل ہو جانا بڑی نعمت ہے؟ یقین رکھیے جب نبوت کا سلسلہ جاری تھا تو اس وقت کی جو نفسیاتی کیفیت ہوا کرتی تھی وقت کے نبی پر ایمان لانے والوں کی، وہ یہ ہوتی تھی کہ جب وقت کے نبی پر ایمان لانے والوں کے دور میں، ان کی اولادوں کے دور میں کوئی دوسرا نبی اللہ کی طرف سے مبعوث ہوتا تھا تو آپ پوری تاریخ اٹھا کر دیکھیے کہ پچھلے نبی پر کیا وہ لوگ ایمان لائے جو پچھلے نبی سے وابستہ تھے، یا پچھلے نبی سے وابستہ لوگ زیادہ تر نئے نبی کی جان کے دشمن بن گئے۔ پوری تاریخ اٹھا کر دیکھیے۔ ایک انسان کسی کا معتقد ہوتا ہے، کسی سے وابستہ ہوتا ہے، اس سے اس کی ایک عجیب قسم کی وابستگی ہو جاتی ہے جو غیر شعوری طور پر عصبیت تک پہنچ کر رہتی ہے۔ اتنا اٹیچمنٹ ہو جاتا ہے اس کے ساتھ کہ اس کی موجودگی میں یا اس کے بعد کسی دوسرے کا معتقد بننا یہ آسان کام نہیں ہوتا۔ اسی لیے ہر دور میں پچھلے نبی پر ایمان لانے والوں کا سخت امتحان ہوتا تھا کہ وہ نئے نبی کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، اور اس امتحان میں اکثر و بیشتر پچھلے نبی پر ایمان لانے والے لوگ کامیاب نہیں ہو پاتے تھے، وہی دشمن بن جاتے تھے۔ نئے لوگ تو ایمان لے آتے تھے لیکن پرانے لوگ دشمن بن جاتے تھے۔ آپ غور کیجئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا، کون لوگ دشمن بنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے؟ کن لوگوں نے ان کے اوپر مقدمہ چلوایا، کن لوگوں نے ان کو سزائے موت دلوانے کی کوشش کی؟ یہ وہی لوگ تو تھے جو پچھلے نبی موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے تھے، جن کو یہودی کہتے ہیں۔ انہی کی طرف تو بھیجے گئے تھے عیسیٰ علیہ السلام بھی، لیکن ان کی طرف سے عیسیٰ علیہ السلام کا تجربہ کیا ہوا؟ فلما احس عیسیٰ منہم الکفر قال من انصاری الی اللہ۔ یہ لوگ دشمن بن گئے عیسیٰ علیہ السلام، اس قدر دشمن بن گئے کہ انہوں نے تو ان کا جینا دو بھر کیا، انہوں نے تو ان کے اوپر مقدمات چلوائے، اور انہوں نے تو ان کے اوپر اپنی مذہبی عدالت سے سزائے موت کا فیصلہ جاری کروایا، اور اس کو نافذ کروانے کی بھی اپنی سی بھرپور کوشش کر ڈالی۔ اللہ نے مداخلت کی اور وہ کوشش کامیاب نہیں ہوئی، یہ ایک الگ بات ہے۔ پھر رحمت دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے تو کون لوگ ان کے اشد الناس عداوۃ قرار پائے، کون لوگ بدترین دشمن بن گئے؟ بنو اسرائیل کے انبیاء علیہ السلام پر ایمان رکھنے والے لوگ، اہل کتاب یہود اور نصارہ دونوں، وہ جانی دشمن بن گئے۔ تو اب ذرا سوچئے، اس محبت کو یاد کر کے سوچئے جو آپ کے دل میں محمد رسول اللہ سے ہے۔ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد
کوئی نبی آتا اور کہتا ہم سے کہ اب تم کو ہم پر ایمان لانا اور ہماری اطاعت اور اتباع ضروری ہے، تو آپ بتائیے کہ کیا مسلمان اس کے لیے آمادہ ہوتے؟ ہم اور مسلمان دامن مصطفیٰ چھوڑ کر کسی اور دامن سے وابستہ ہونے کو قبول کرتے؟ تو اللہ نے ان کے اوپر نبوت کے سلسلے کو مکمل کر کے ہم کو بہت بڑے آزمائش سے بچا لیا، بہت بڑے امتحان سے بچا لیا۔ اب آپ بتائیے کہ نبوت کے سلسلے کا جاری رہنا بڑی نعمت تھی یا نبوت کے سلسلے کو حضرت پر مکمل کر دینا اس سے بڑی نعمت ہے؟ امت محمدیہ کو تو اس کے اوپر مسلسل شکر بجا لینا چاہیے کہ اللہ آپ نے ہم کو ایک بہت بڑے امتحان سے بچا لیا۔ آپ آج کل کے حالات میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ گنہگار سے گنہگار مسلمان کو سرور کائنات رحمت دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے ایسی محبت ہوتی ہے کہ وہ گستاخی ان کے شان میں کوئی کرے اس کو برداشت نہیں کر سکتا، بھلے وہ ایک قصوروار مسلمان ہو، سراپا تقصیر ہو، خطا کار ہو، لیکن ذات اقدس سے محبت ہے، اس لیے گستاخی برداشت نہیں۔ تو آپ کے اوپر نبوت کے سلسلے کو مکمل کر دینا یہ بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ ایک پہلو کی طرف اور اشارہ کرتا ہوں، جب نبوت کا سلسلہ جاری تھا اور وہ لوگ جو عارف تھے سمجھتے تھے کہ بھائی نبوت کا سلسلہ جاری ہے، بلکہ ایک ہی زمانے میں الگ الگ علاقوں میں کئی نبی ہوا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط یہ ایک ہی زمانے میں تھوڑی مسافت پر تھے۔ تو میں کبھی کبھی سوچا کرتا ہوں ایک طالب علم کی حیثیت سے کہ اس وقت کے ذہین اہل ایمان ان کو برابر دھڑکا لگا رہتا ہوگا کہ بھئی ایسا نہ ہو کہ کوئی اور نبی آ جائے اور ہم کو پتہ نہیں چلے۔ وہ سراپا حیرت یا انتظار بھی رہتے ہوں گے، نبی کے ساتھ لگے بھی ہیں، اتباع بھی کر رہے ہیں، لیکن ذہن کے کسی نہ کسی مخفی گوشے میں اس بات کا امکان، اور اگر لفظ کا استعمال صحیح ہو تو اندیشہ، ان کے ذہن میں رہتا ہوگا کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی اور نبی آ جائے اور ہم کو خبر نہ ہو۔ وہ ذہنی یکسوئی جو آج ختم نبوت کی وجہ سے ہمیں حاصل ہے، یکسوئی سابقہ امتوں میں سے ذہین افراد کو حاصل تھی، مجھے اس میں بہت شک ہے۔ ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں آتا اس کا امکان کہ کوئی اور نبی آ جائے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم بالکل یکسو ہیں، جس طرح ہمارا نماز کا قبلہ بالکل متعین ہے، ویسے ہی ہماری محبت اور اطاعت کا قبلہ متعین ہے۔ جس طرح ربوبیت اور الوہیت میں کوئی شرک ہمارے ذہن میں اس کا واہمہ نہیں آ سکتا، اسی طرح نبوت اور رسالت اور مرکز محبت اور اطاعت کے اعتبار سے بھی کوئی شرک ہمارے ذہن میں نہیں آ سکتا۔ ادھر بھی وحدانیت ہے، ادھر بھی وحدانیت ہے، ہم بالکل یکسو ہیں۔ ہمیں کبھی اس کا اندیشہ نہیں ہے وما انت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض۔ ہمیں بالکل اس کا کوئی امکان ہی نہیں ہے کہ ہماری محبتوں کا، ہماری اطاعتوں کا، ہمارے عشق کا مرکز کوئی اور ہو سکتا ہے، کبھی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ یکسو ہیں ہم بالکل۔ یہ یکسوئی بہت بڑی نعمت ہے، اس کا احساس ہونا چاہیے، اس نعمت کا استحضار ہونا چاہیے۔ اور آخر میں ایک بات سن کر میں اپنی بات مکمل کروں گا اور پھر ہم سب دعا کریں گے۔ مستند سندوں کے ساتھ یہ واقعہ آتا ہے کہ ایک بار ایک یہودی شخص نے سیدنا عمر بن خطاب سے کہا، جب اس نے قرآن کی آیت اس کے علم میں آئی کہ قرآن میں ایک جگہ پر کہا گیا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا
اور اپنی نعمت تمام کر دی، ختم، مکمل ہو گئی نعمت، اور میں نے تمہارے لیے الاسلام کو طرز زندگی اور دین کے طور پر قبول کر لیا، پسند کر لیا۔ تو اس یہودی نے حضرت عمر سے کہا کہ اے عمر بن خطاب، اگر یہ آیت ہم پر اتری ہوتی، نعمت کے تمام کر دینے کی بشارت والی، دین کو مکمل کر دینے کی خوشخبری والی، تو ہم تو اس دن جشن مناتے، تہوار مناتے، عید کے طور پر اس دن کو لیتے۔ حضرت عمر مسکرائے، ہزاروں سلام ہو ان پر، کہنے لگے تمہیں نہیں معلوم کہ اس دن ہماری سب سے بڑی عید ہے، یہ آیت یوم عرفہ میں اتری تھی، تو ہم تو ہر سال اس کی ایسا جشن مناتے ہیں، شکرانہ ادا کرتے ہیں اس بات کا کہ آج اللہ نے، آج ہی کے دن آپ نے دین کو مکمل کیا تھا۔ تو اکمال دین اور اتمام نعمت جو ختم نبوت کے ذریعے اللہ کی تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ملا، یہ ایسی نعمت ہے کہ جس پر دوسری قومیں رش کر رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ یہ ہم کو ملی ہوتی تو ہم عید مناتے۔ اور آج کچھ لوگ اسی نعمت پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں، کنفیوز کر رہے ہیں امت کو۔ آپ کو شاید یہ جان کر حیرت ہوگی کہ مرزا غلام احمد قادیانی کو ایک نبی اور پیغمبر کی حیثیت سے کھڑا کیا جانا یہ کتنی بڑی سازش تھی، ملت کی وحدت کو توڑنے کی ایک شیطانی اور طاغوتی سازش تھی۔ اور اس بات کا ذکر علامہ اقبال نے پنڈت جواہر لال نہرو کے نام اپنے ایک خط میں کیا۔ علامہ اقبال نے لکھا کہ میں خود برہمن ہوں، میں جانتا ہوں کہ برہمن کس طرح سوچتا ہے، میرا احساس یہ ہے کہ اسی برہمن دماغ نے یہ سازش کی ہے کہ مسلمانوں کی جو وحدت ہے، جو ان کا مرکز مکہ اور مدینہ ہے، اس سے توڑ کر سرزمین ہند میں ایک نبی کھڑا کر دیا جائے، تاکہ ان کا جو مرکز ہے، ان کا قائد، ان کا لیڈر، وہ وہاں نہ رہے اور ملت کے شیرازہ منتشر ہو جائے، گھر کا بیدی لنکا ڈھائے۔ علامہ اقبال اس سازشوں کو سمجھتے تھے، اور اتنا اعتماد تھا ان کو اپنی رائے پر کہ انہوں نے جواہر لال نہرو جیسے برہمن کو مخاطب کر کے یہ بات لکھی تھی کہ ہم سمجھ رہے ہیں اس چال کو، کیونکہ یہاں کا وہ جو دماغ تھا وہ پوری طرح انکریج کر رہا تھا، تائید کر رہا تھا غلام احمد جیسے بد کردار اور انتہائی پست سطح کے انسان۔ ہو سکتا ہے کہ علماء کرام نے ان دنوں میں مرزا غلام احمد قادیانی کی سیرت و کردار پر روشنی ڈالی ہو۔ میں تو اس وقت بالکل قطعاً یہ ہمت اپنے اندر نہیں پاتا کہ میں اس بحث کو چھیڑوں۔ خدا کرے کہ لوگوں نے کچھ آپ کو بتایا ہو، کچھ کتاب آپ کو بتائی ہو کہ وہ کس کردار کا انسان تھا، اتنا کرپٹ، اتنا کرمنل کیریکٹر کا انسان کہ شاید ہم اپنے گھر کے 500 میٹر دور کسی ایسے غلیظ کردار کے انسان کو 2 منٹ کے لیے اس کا وجود برداشت نہیں کر سکتے، اس کو نبی بنا کے پیش کیا گیا۔ کون سا وہ جرم اور فحاشی، کون سی وہ بے حیائی ہے جو غلام احمد قادیانی کے کردار کا حصہ نہیں تھی؟ وہ لوگ جو ان کو ایسے کردار کے انسان کو نبی مانتے ہیں، میری تو سمجھ میں نہیں آتا کہ ان کو کون سی قیمت ملی ہے اتنی جاہلانہ بات کے قبول کرنے کی۔ مجھے امید ہے کہ جو پہلو آج آپ کے سامنے اس عاجز نے مختصر وقت میں رکھے، اس سے خاتم النبیین سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر، سلسلہ نبوت کو مکمل کر دینے پر آپ کا یقین بڑھا ہوگا، آپ کا اطمینان بڑھا ہوگا، اور صرف یقین و اطمینان نہیں
اس کے نعمت ہونے کا احساس بڑا ہوگا۔ جس طرح نبوت اور رسالت کے سلسلے کا جاری رہنا ایک دور میں نعمت تھا، اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر نبوت اور رسالت کے سلسلے کو مکمل کر دینا یہ اس سے بڑی نعمت ہے۔ ایک اور بات یاد آ گئی، وہ بھی عرض کر دوں، نبی کے دو کام ہوتے ہیں، ایک اللہ کی طرف سے رہنمائی کا لینا، دوسرا اس رہنمائی کے مخاطب لوگوں تک پہنچانا۔ رہنمائی کے لینے والا دروازہ بند ہو گیا، وحی کا باب بند ہو گیا۔ اب نبوت کا دوسرا کام جو ہے کہ اس رہنمائی کو اللہ کی کتاب سے اور محمد رسول اللہ سے لے کر اقوام عالم کے ایک ایک فرد تک پہنچانا، یہ نبوت کا دوسرا کام آج بھی باقی جاری اور ساری ہے۔ اور یہ کام اجتماعی طور پر اللہ نے اللہ کے رسول کی امت پر ڈال دیا، ریپلیس کیا ایک سسٹم کو دوسرے سسٹم سے۔ انفرادی طور پر جو بندوں کو بھیجا جاتا تھا نبی و رسول بنا کر، وہ سلسلہ بند ہو گیا اور ایک پوری امت بھیج دی گئی، اجتماعی بعثت۔ اللہ کے رسول نے خود امت کے لیے لفظ بولا، انما بعثتم میسرین ولم تبعثوا معسرین۔ بعثت کا لفظ بولا کہ تم بھیجے گئے ہو آسانیاں پیدا کرنے کے لیے، اور نہیں بھیجے گئے ہو مشکلات پیدا کرنے کے لیے۔ اور صحابہ کرام میں سے جب کسی کو نمائندگی کا موقع ملتا تھا تو وہ بھی اپنے بارے میں بعثت کے لفظ بولتے تھے۔ اللہ ابتعثنا، ربیع ابن عامر نے کہا تھا، ہمیں اللہ نے بھیجا ہے، ہم مبعوث امت ہیں۔ تو ایک سسٹم کو اللہ نے اگر بند کیا تو اس کی جگہ پر دوسرا سسٹم انسانیت کو دیا، اور وہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت دوہری بعثت تھی۔ حضرت شاہ ولی اللہ کی زبان میں بعثت مزدوجہ، دوہری بعثت تھی۔ اب گویا امت مبعوث ہے، ہم اور آپ سب آن ڈیوٹی ہیں، ہم بھیجے گئے لوگ ہیں۔ ہم جب اپنی ڈیوٹی ادا کر رہے تھے تو پوری دنیا پر چھائے ہوئے تھے، جب ہم نے ذاتی زندگی اپنا لی، اجتماعی ذمہ داری کو بھول گئے، انفرادی دائرے میں سکڑ گئے، تو اقوام عالم ہم پر مسلط ہو گئیں، ہمارا اسٹیٹس گر گیا، ہم اس مقام بلند سے گرا دیے گئے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم وہ ڈیوٹی ادا نہیں کر رہے، وہ ذمہ داری ادا نہیں کر رہے۔ ہم میں سے ہر ایک کے ذمے ہے۔ اب وہ کوئی جب فوج میں کوئی ہوتا ہے تو ذہن میں رکھیے، وہ ڈرائیور بھی اگر ہوگا تب بھی وہ فوجی ہے، انجینئر ہے تب بھی وہ فوجی ہے، وہ اگر کک اور باورچی ہے تب بھی وہ فوجی ہے، باوردی ہے، وہ اس کو تمام اعزازات ملیں گے۔ وہ اگر میکینک ہے تب بھی وہ فوجی ہے۔ تو ہم میں سے ہر ایک کو اپنی اپنی حیثیت سے پیغام محمدی کو دنیا تک پہنچانے کی ٹیم کا کوئی حصہ بننا چاہیے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ سب کے سب علامہ بن جائیں اور کتابیں لکھیں اور دعوت دیں، نہیں، جو کر سکتا ہے وہ اس قافلے دعوت کا معاون بنے۔ جو پبلشر ہے، جو آئی ٹی پروفیشنل ہے، جو انجینئر ہے، جو ڈاکٹر ہے، جو نرس ہے، جو پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہے، جو سیاسی ایکٹیوسٹ ہے، جو صاحب قلم ہے، جو ہسٹورین یا مورخ ہے، جو جیولوجی، جغرافی، کیمسٹری، بایولوجی کا ماہر ہے، جو جس میدان میں کام کرتا ہے، ہماری گھر کی مستورات ہیں، ہر ایک کا کچھ نہ کچھ حصہ ہو سکتا ہے۔ کوئی شاعر ہے، کوئی ادیب ہے، کوئی صحافی ہے، کوئی عالم ہے، کوئی واعظ ہے، کوئی منصوبہ بندی کا ماہر ہے، سب کی صلاحیتوں کا ایک حصہ اس پیغام کے اقوام عالم تک پہنچانے میں لگے۔ یہی 1.25 لاکھ صحابہ کرام کو اسی طرح اللہ کے رسول نے تیار کیا اور استعمال کیا۔ وہ سب کے سب علماء نہیں تھے، فقہاء نہیں تھے، مشائخ نہیں تھے، بزرگان دین نہیں تھے، مجھے کہنے دیجیے، مزدور بھی تھے، کسان بھی تھے، شاعر بھی تھے، ادیب بھی تھے، سپاہی بھی تھے، کماری بچیاں دوشیزائیں بھی تھیں،
شعراء ادبا بھی تھے، مالدار بھی تھے، غریب بھی تھے، پڑھے لکھے بھی تھے، بے پڑھے لکھے بھی تھے، لیکن ہر ایک کچھ نہ کچھ کنٹریبیوٹ کر رہا تھا اس اجتماعی مشن کے سلسلے میں۔ بس یہ جس دن ہم اس اجتماعی مشن سے جڑ گئے کسی طرح، کسی نہ کسی حیثیت سے، تو انشاءاللہ ختم نبوت کا جو دوسرا شعبہ ہے، یعنی اللہ کے علم کو اللہ کے بندوں اور بندیوں تک پہنچانا، یہ کام جو ہے اس کو اثر نو بہت ہی جوش و خروش کے ساتھ، سلیقے اور منصوبہ بندی کے ساتھ شروع ہونا چاہیے، پھر سے جاری و ساری ہونا چاہیے، ہر ایک کا اس میں کچھ حصہ لگنا چاہیے۔ یہی پیغام ہے ختم نبوت کا۔ اللہ تبارک و تعالی اس پیغام کو گہرائی سے سمجھنے اور اس کے تقاضوں کی تکمیل کے لیے کھڑے ہو جانے کی ہم میں سے ہر ایک کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آئیے دعا مانگیں۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد صلاة تنجینا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك على كل شيء قدير۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، فلا تجعلنا من الخاسرين، فلا تجعلنا من الخاسرين، فلا تجعلنا من الخاسرين۔ اللہ، ہم آپ کے بندے اور آپ کی بندیاں آپ کے حضور میں حاضر ہیں۔ رب کریم، تمام خطاؤں اور غلطیوں کا اعتراف کرتے ہوئے آج آپ سے معافی مانگنا چاہتے ہیں۔ اے اللہ، اپنے کرم سے معاف فرما دیجیے، معاف فرما دیجیے، معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ، ایک اختتامی نشست ہے آج۔ اے اللہ، آپ کے رسول برحق، محبوب دو جہاں، رحمت دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان خاتم النبیین پر مذاکرے ہوتے رہے، اور اے رب کریم، روزانہ آپ کا ذکر ہوتا رہا۔ ہمیں آپ کا ذکر کرنے اور سننے کی سعادت آپ نے عطا فرمائی۔ اے اللہ، اس کو قبول بھی فرما، ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بھی بنا دیجیے، اور اے اللہ، ہمارے دل میں اپنے رسول کی وہ محبت جاگزی فرما دیجیے جو ان کے مقام بلند کا تقاضا ہے۔ ہمیں ان سے سچی محبت کرنے والا بنا، ان کی ہر بات کا ماننے والا بنا، ان کی سنتوں پر چلنے والا بنا، ان کی پسند کو اپنی پسند بنانے والا بنا۔ اے رب کریم، ان کے نقش قدم کا اتباع کرنے والا بنا، ان کے ناموس کی حفاظت کرنے والا بنا۔ اے رب کریم، ان کے ناموس کی حفاظت کرنے والا بنا۔ اے رب کریم، چاروں طرف سے گستاخی رسول کی آوازیں آتی ہیں، اے اللہ، ہمیں اس کے جواب میں وہ کرنے کی توفیق عطا فرما جو آپ نے اور آپ کے رسول نے کر کے دکھایا اور سکھایا، آپ کے رسول نے سکھایا اور خود کر کے دکھایا۔ اے اللہ، غصے میں آ کر، اللہ، مشتعل ہو کر ہم وہ حرکتیں کر بیٹھتے ہیں جو دشمن ہم سے کروانا چاہتا ہے۔ اے اللہ، اس کے بجائے ہمیں ان شرارتوں کا اس طرح جواب دینے کی توفیق عطا فرما، اللہ، جو جس طرح جواب دینا آپ نے سکھایا قرآن میں، اور آپ کے محبوب نے اپنی زندگی کے ہزاروں تجربات سے ہمیں سکھایا۔ اے اللہ، ہمیں شرافت اور عقل مندی کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، لوگ ہمیں غصہ دلائیں اور ہم غصے میں آ جائیں، یہ تو ان کی کامیابی اور ہماری ناکامی ہے۔
اے اللہ وہ ہمیں غصہ دلاتے رہیں اور ہم غصے میں آئے بغیر وہ کام کرتے رہیں جس کام پر، جس کی ڈیوٹی پر آپ کے محبوب نے ہم کو لگایا تھا۔ یہ اصل جواب ہوگا۔ اے رب کریم یہ جواب دینے کی صلاحیت اور سوجھ بوجھ ہم کو عطا فرما۔ اے رب کریم، اے اللہ نبوت محمدی، اللہ نبوت کے سلسلے کو آپ نے اپنے آخری رسول خاتم النبیین سیدنا محمد رسول اللہ پر مکمل کر دیا۔ اے اللہ اس کی وجہ سے ہم پر ایک ذمہ داری بھی تو عائد ہوئی، اللہ اس ذمہ داری کو سمجھ کر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ وہ نبوت کا کام جو امت کو عطا کیا گیا، اے اللہ وہ کام کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما، اخلاص کے ساتھ، سلیقے کے ساتھ اقوام عالم تک آپ کے محبوب کے پیغام کو، رحمت دو عالم کے رحمت بھرے پیغام کو پہنچانے کا حوصلہ اور سلیقہ پھر سے امت کو عطا فرما۔ اور پوری امت میں اے رب کریم آپ کے جو بندے دین کی حفاظت کا کام کر رہے ہیں، یا دین کی اشاعت کا کام کر رہے ہیں، یا دین کی اقامت کا کام کر رہے ہیں، یا تینوں کام کر رہے ہیں، یا تینوں میں سے کوئی ایک کام کر رہے ہیں، اے اللہ سب کو قبول فرما، سب کی محنتوں کاوشوں کو قبول فرما، سب کو ایک دوسرے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ کشادہ دلی نصیب فرما، بالغ نظری نصیب فرما، بصیرت اور فراست نصیب فرما، گہری سمجھ نصیب فرما، دور تک دیکھنے والی نگاہ نصیب فرما، دور تک دیکھنے والی نگاہ کو نصیب فرما، سازشوں کو سمجھ کر ان کا صحیح طریقے سے اور صحیح نیت کے ساتھ مقابلے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم، اے اللہ جب تک آپ ہم کو دنیا میں رکھیں ایمان کے ساتھ رکھیے، صحت اور عافیت اور عزت کے ساتھ رکھیے، اور نیک اعمال کی توفیق کے ساتھ رکھیے، اور اے اللہ گناہوں سے بچاتے ہوئے رکھیے، اور جب وقت مقرر آئے تو ایمان کامل پر آسان موت دے کر ہمیں اپنے پاس بلا لیجئے۔ اللہ موت کی اور سکرات کے موت کی مشکلات اور تکلیفوں سے ہم سب کو بچائے رکھیے گا، مدد فرما دیجیے گا، اس آخری وقت میں خاص طور پر مدد فرما دیجیے گا، کلمہ دل و زبان سے جاری کر دیجیے گا۔ اے رب کریم حسن خاتمہ کی دولت عطا فرما، حسن خاتمہ کی دولت عطا فرما، اے اللہ حسن خاتمہ کی دولت عطا فرما۔ اے رب کریم ان مذاکروں کے سلسلے کو قبول فرما، اس سلسلے کو شروع کرنے اور جاری رکھنے والے اپنے بندوں کو اپنی خاص قبولیت سے نواز دے، ان کی ترقیاں، ان کی دینی اور دنیاوی ترقیوں کے فیصلے فرما، ہر شر فتنے سے ہم کو اور ان کو سب کو محفوظ فرما۔ اللہ دجال کے فتنے سے محفوظ فرما، زندگی کے فتنے سے محفوظ فرما، موت کے فتنے سے محفوظ فرما، مال کے فتنے سے محفوظ فرما، شہوت اور عورت کے فتنوں سے محفوظ فرما، جاہ کے فتنوں سے محفوظ فرما، اخلاص اور تقوی نصیب فرما۔ اے اللہ توکل نصیب فرما، تواضع نصیب فرما، سخاوت، ہمدردی اور ایثار جیسے اوصاف نصیب فرما۔ اے اللہ گھر والوں کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم موذی بیماریوں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جب تک دنیا میں زندہ رہیں سننے کی طاقت بھی باقی رہے، دیکھنے کی طاقت بھی باقی رہے، بولنے کی طاقت بھی باقی رہے، چلنے پھرنے کی طاقت بھی باقی رہے، معذوری محتاجی سے بچائے رکھیے، معذوری محتاجی سے بچائے رکھیے۔ اللہ زندگی کے بڑھاپے میں خاص طور پر خوب روزی کی کشادگی نصیب فرما، خوب روزی کی کشادگی نصیب فرما۔ اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی وبارک لی فی رزقی وبارک لی فی رزقی وبارک لی فی رزقی۔ اے اللہ جس دن کے چہرے سفید کر دیے جائیں گے اور کچھ چہرے سیاہ کر دیے جائیں گے، اللہ اس دن ہمارے چہروں کو سفیدی نصیب فرما، روشنی نصیب فرما، نور نصیب فرما، اور اللہ ہمارے چہروں کو سیاہی سے بچائے رکھیے۔ ایک آخری التجا یہ ہے رب کریم ہم سب کی طرف سے ہم گنہگاروں کے نام لے کر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ہم سب کی طرف سے درود و سلام بھجوا دیجئے ان پر اور ان کی آل پر، ان پر اور ان کے اہل بیت پر، اصحاب و صحابیات پر، ازواج مطہرات پر، ذریت طیبہ پر، اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے تمام صالحین و صالحات پر، اور انہی کے راستے پر
جینے اور مرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تحفظ دین کا کارواں رواں دواں، علماء کا ساتھ دو آؤ سب کے سب یہاں، علماء کا ساتھ دو آؤ سب کے سب یہاں۔ مرزائی شکار ہے، بدعتی فرار ہے، دشمن فقہ کی تو چیخ اور پکار ہے۔ ایمان کو بچانے اس کے لیے لازمی طور پر جو تدبیر اختیار کرنی ہے، آپ اور ہم نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب ختم نبوت کا مسئلہ آتا ہے تو شرابی بھی اپنے گھر سے نکل کر پیار نہیں صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت۔ میں بہت شکر گزار ہوں تحفظ دین میڈیا۔ تحفظ دین میڈیا ماشاءاللہ جہاں دیگر موضوعات پر کام کر رہا ہے، اس میں تحفظ دین میڈیا سروس چینل کے ذریعے دین کی اسلام کی خدمت کر رہے ہیں، اور اسی خدمت تحفظ دین میڈیا کی جانب سے تحفظ ختم نبوت اور ہر دور کے اندر اس قسم کے فتنے کھڑے ہوتے ہیں۔ شکیل بن حنیف کا فتنہ کھڑا ہوا، قادیانیوں کا فتنہ کھڑا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں، آپ خاتم النبیین ہیں۔ یہ جو اور ملک بھر میں مشہور تحفظ دین میڈیا سروس کی جانب سے ایک سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے رد تو جو اب میں کہے گا نبوت کے حوالے سے سیدھے جہنم میں جائے گا، اور وہ ابلیس کا چہرہ۔ دین کا کام کرنے کا زعم رکھتے ہیں، لیکن ختم نبوت کے سلسلے میں کوئی کام ہم سے نہیں ہو پا رہا ہے۔ میری یہ تقریر اور میرا یہ بیان تحفظ دین میڈیا سروس والے اس کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ختم نبوت کی حفاظت ضرور کرنی چاہیے، پوری طاقت سے۔ تحفظ ختم نبوت کے عقیدے کی حفاظت کرنا، اس کے لیے پرچار کرنا، پرسار کرنا۔ تحفظ دین میڈیا سینٹر اس پر بڑا کام کر رہا کہ آپ ساتھ دیں تاکہ اس طرح کے جھوٹے مدعیان نبوت۔ تم یہ مت سمجھنا انور شاہ کشمیری کے وارث مر چکے ہیں، تم یہ مت سمجھنا کہ عطا اللہ شاہ بخاری کے وارث۔ یہ فتنے ہمارے دین و ایمان کے لیے آزمائش ہے، ہمارے صحیح عقیدے اور سچے نظریے کے لیے آزمائش۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبوت اور رسالت کی چند تحفظ دین میڈیا کی جانب سے ایک منفرد سلسلہ آن لائن ختم نبوت اللہ کی طرف سے ہمارے نبی کو ایک اعزاز ہے، اس کے ذریعے علماء کا ساتھ دو آؤ سب کے سب یہاں۔